بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے تاریخ اسلام کے اس چینل میں دولت عثمانیہ کی 92 نمبر قسط میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ دوستوں، پچھلی قسط میں 91 نمبر میں ہم جہاں پہنچے تھے کہ ریاست ہائے بلکان کے اتحاد میں سب سے بڑی رکاوٹ ان رکیبانہ اغراض سے پیدا ہو گئی تھی۔ رکیبانہ اغراض سے پیدا ہو گئی تھی جن کا تعلق مقدونیہ سے تھا۔ مقدونیہ میں بلغاری، سروی اور یونانی عیسائی کثرت سے آباد تھے۔ یہ ریاستیں مقدونیہ کے ان حصوں پر قبضہ کر لینی چاہتی تھی جہاں کے باشندے ان کے ہم قوم تھے۔ بلغاریہ چاہتا تھا کہ مقدونیہ میں حکومت خود اختیاری قائم کر دی جائے۔ اسے امید تھی کہ ایسا ہو جانے سے بالآخر مقدونیہ کا بڑا حصہ اس کی مملکت میں شامل کیا جا سکے گا۔ سرویہ اور یونان مقدونیہ کی تقسیم کے تاریخ کا ایک خواہاں تھے، کیونکہ بلغاریہ کے مقابلہ میں ان کو مقدونیہ کے کسی بڑے حصے کے ملنے کی توقع نہ تھی۔ نوجوان ترکوں نے دستوری حکومت قائم کرنے کے بعد سلطنت کے تمام قوموں کو مساوی حقوق دے دیے تھے۔ انہوں نے ترک، عرب، یونانی، بلغاری، سروی، البانی، مسلمان اور عیسائی کی تفریق مٹا دی تھی اور مٹا دینی چاہتی تھی، اور ان سب کی بجائے ایک متحدہ عثمانی قوت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ انقلاب سے پہلے انجمن اتحاد و ترقی کا یہ نسب العین عیسائی رعایا کی نگاہوں کو بھی خیرہ کر رہا تھا، اور سلطان عبدالحمید کی استبداد کو ختم کر کے جب دستوری حکومت کا اعلان کیا گیا تو عیسائیوں نے ترکوں سے بھی زیادہ جوش اور مسرت کے ساتھ اس کا استقبال کیا تھا۔ لیکن تھوڑے ہی دنوں میں ظاہر ہو گیا کہ ان کی اصلی غرض و غایت کیا ہے۔ وہ حقوق کے لینے کے لیے تو سب سے پہلے بڑھے، مگر جب فرائض کی انجام دہی کا وقت آیا جو حقوق کے ساتھ لازمی طور پر وابستہ تھے تو گریز کرنے لگے۔ چنانچہ نئی حکومت نے فوجی خدمت میں جب عیسائیوں پر بھی عائد کی جس سے اب تک وہ بری تھے، تو انہوں نے اسے جبر و تشدد سے تعبیر کیا اور مسیحی طاقتوں کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ تو دوستو، سلطنت عثمانیہ کے خلاف دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہر اقدام پر کے لیے روس ہمیشہ تیار رہا کرتا تھا۔ مقدونیہ کی روش اور بلکانی ریاستوں کے حوصلوں نے اس کے لیے ایک امید افزا موقع بہم پہنچایا۔ اس کا وزیر خارجہ اسوولسکی اس بات پر زور دے رہا تھا کہ روس بلکان میں پیش قدمی کر کے آبنائے باسفورس اور قسطنطنیہ پر قبضہ کر لے، مگر اس کے لیے برطانیہ اور فرانس کی رضامندی ضروری تھی۔ چنانچہ برطانیہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے سن 1907 میں جاپان سے صلح کر لی۔ اسی سال افغانستان، تبت اور ایران کے بارے میں بھی روس اور برطانیہ کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا، جس میں یہ طے پایا کہ افغانستان اور تبت سے کوئی تعرض نہ کیا جائے اور ایران کو 2 دائروں میں تقسیم کر کے ایک میں روس اور دوسرے میں برطانیہ کا اثر تسلیم کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ روس اس بات پر بھی راضی ہو گیا کہ برطانیہ کی دوستی کی خاطر جرمنی کو ہر طرف سے گھیر لے گا، لیکن ان سب کے باوجود وہ آبنائے باسفورس کے قبضہ پر برطانیہ کو راضی نہ کر سکا۔ ادھر سے مایوس ہو کر اسوولسکی نے آسٹریلیا کو اپنا طرفدار بنانے کی کوشش کی اور 1908 میں آسٹریلیا کے وزیر خارجہ کاؤنٹ ارتھال سے ملاقات کر کے یہ تجویز پیش کی کہ اگر آسٹریلیا روس کو آبنائے باسفورس پر قبضہ کر لینے دے تو روس آسٹریلیا کا قبضہ بوسنیا اور نوی بازاری پر تسلیم کر دے گا۔
اسی طرح اٹلی سے طرابلس پر سودا ہو گیا۔ اسود لسکی کی یہ تجویزیں ابھی یورپین وزارتوں میں زیر غور تھیں کہ آسٹریلیا نے بوسنیا اور زگوینیا پر اور اٹلی نے طرابلس پر قبضہ کر لیا، جس کے معنی یہ تھے کہ یہ حکومتیں آبنائے باسفورس پر روسی قبضہ کی مخالفت نہ کریں گی، لیکن چونکہ برطانیہ اور فرانس کی منظوری کے بغیر یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا تھا اور یہ دونوں کسی طرح راضی نہیں ہوتے تھے، اس لیے اسود لسکی نے اب یہ تدبیر سوچی کہ بلقانی ریاستوں کو متحد کر کے ترکوں کو بلقان سے نکال دے اور پھر خود آبنائے باسفورس اور قسطنطنیہ پر قبضہ کر لے۔ چنانچہ اسی کی کوشش سے مارچ 1912 میں سربیا اور بلغاریہ میں ترکی کے خلاف ایک معاہدہ ہوا۔ اسود لسکی نے اس معاہدے کی اطلاع فرانسیسی وزیر خارجہ موسیو پوانکارے کو دی اور لکھا کہ ابھی یہ کسی پر زہر نہ کیا جائے۔ بلغاریہ کو 18 کروڑ فرانک سامان جنگ فراہم کرنے کے لیے قرض دیا گیا۔ اس معاہدہ کے ایک خفیہ دفعہ کی روح سے یہ طے پایا گیا تھا کہ اگر مقدونیہ کا کوئی حصہ فتح ہو جائے تو جو علاقے ان دونوں ریاستوں سے متصل واقع ہیں ان میں شامل کر دیے جائیں اور درمیانی عمارتوں کی تقسیم روس کے فیصلے پر چھوڑ دی جائے۔ روس ہی کی وساطت سے مئی سن 1912 میں یونان اور بلغاریہ کے درمیان میں ایک معاہدہ ہو گیا اور یہ سربیا اور بلغاریہ کے معاہدہ سے ایک خاص عمل میں مختلف تھا، یعنی اس میں مقدونیہ کی تقسیم کا کوئی ذکر ہی نہ تھا۔ پھر ستمبر سن 1912 میں سربیا اور مونٹی نیگرو کے درمیان بھی ایک معاہدہ ہوا جس میں طے پایا کہ فریقین ترکی سے علیحدہ جنگ کرے اور کسی ترکی شہر یا گاؤں پر سربیا اور مونٹی نیگرو کی فوجیں متحد طور پر قابض نہ ہوں۔ ان معاہدوں کے بعد اتحادی چاہتے تھے کہ جنگ جلد از جلد شروع کر دیں۔ طرابلس کی جنگ جاری تھی اور وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ دوسری طرف البانیہ کی بغاوت سے مقدونیہ کی تقسیم کا مسئلہ، جو اس اتحاد کی اصلی غرض و غایت تھی، بہت مشکل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ البانیہ کا مطالبہ حکومت خود اختیاری تھا۔ وہ سکوتری یا نینیا، مناستر اور کوسا کے ولایتوں کو متحد کر کے دولت علیہ کی زیر سیادت ایک خود مختار مملکت قائم کرنا چاہتا تھا۔ ابتدا میں انجمن اتحاد و ترقی نے البانیہ کی بغاوت کی طرف زیادہ توجہ نہیں کی، لیکن جب سلطنت کی فوج نے بھی جو البانیہ میں تھی باغیوں کا ساتھ دینا شروع کیا اور جون 1912 میں مناستر کی فوجی دستہ نے علانیہ بغاوت کر دی اور موجودہ وزارت کے توڑ دینے کا مطالبہ کیا، تو البانیہ کا مسئلہ اپنی پوری اہمیت کے ساتھ حکومت کے سامنے آیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جولائی میں محمود شوکت پاشا نے استعفیٰ دے دیا اور ان کی جگہ ناظم پاشا، جو انجمن اتحاد و ترقی کا شدید مخالف تھا، وزیر جنگ مقرر ہوا۔ اگست میں حلمی پاشا صدر اعظم کو بھی استعفیٰ دینا پڑا۔ باغیوں کی یہ کامیابی دیکھ کر بلقانی ریاستوں کو خطرہ یہ ہوا کہ ممکن ہے البانیہ ایک خود مختار مملکت تسلیم کر لی جائے اور سکوتری یا نینا، مناستر اور توسا کی ولایتیں اس میں شامل کر دی جائے۔ اگر ایسا ہوا تو ان ریاستوں میں سے ہر ایک کو اس کے علاقے سے محروم ہونا پڑے گا، جس کی وہ خصوصیت کے ساتھ خواہش مند تھی۔ چنانچہ اس خوف سے کہ کہیں یہ موقع ہاتھ سے نکل نہ جائے، انہوں نے عجلت کی اور 8 اکتوبر سن 1912 کو شاہ نیکولس والی مونٹی نیگرو نے باب علی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ترکی کی اندرونی حالت اس وقت بہت نازک تھی۔
قدامت پسند گروہ نوجوان طبقوں کے انتہا پسندی کا مخالف تھے۔ خود حکمران جماعت میں بھی پھوٹ پڑ گئی تھی۔ فوج کے اس حصے کو جو قدامت پسند تھا غلبہ حاصل ہو گیا تھا۔ محمود شوکت پاشا کے استعفیٰ دینے کے بعد فوج کی تنظیم بوڑھے افسروں کے ہاتھ میں چلی گئی اور جو قابلیت میں نوجوان ترکوں سے بہت کم تھے، کامل پاشا صدر اعظم تھا اور اسے انگلستان کی حمایت اس قدر بھروسہ تھا کہ وہ بلکان کے خطرہ کو زیادہ اہم نہیں خیال کرتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ انگلستان بلکان پر حملہ نہ ہونے سے دے گا۔ اسی یقین کی بنا پر اس نے 1912 میں 67,000 تربیت یافتہ فوج کو جو بلکان کی سرحد پر جمع تھی منتشر کر دیا تھا، لیکن جب جنگ کی چھڑ جانے میں کسی شبہ کی گنجائش نہ رہی تو یورپین حکومتوں سے مداخلت کی درخواست کی گئی۔ چنانچہ ستمبر میں روس اور آسٹریلیا نے دولت عظمیٰ کی طرف سے ایک احتجاجی نوٹ اتحادیوں کے پاس بھیجا۔ ظاہر ہے کہ اسود لسکی کی سازشوں کے بعد اس احتجاج کا اثر کیا ہو سکتا تھا، یہ دیکھ کر دولت علیہ اپنی کمزوری محسوس کر رہی ہے۔ پہلے مونٹی نیگرو اور پھر دوسری ریاستوں نے اعلان جنگ کر دیا۔ ترکی کے پاس 1,00,000 فوج تھی اور وہ بھی زیادہ تر نئے روٹوں کی۔ بلغاریہ کی فوج 1,80,000 تھی، سربیا کی 80,000، یونان کی 50,000۔ ان ریاستوں نے سلطنت عثمانیہ سے علیحدہ ہونے کے بعد اپنی تنظیم یورپین حکومتوں کی طرز پر کر لی تھی اور ان کی فوجیں یورپ کے فوجی نظام کے مطابق تربیت یافتہ تھیں، برخلاف اس کے کہ نوجوان ترک ملک کے اصلاح کافی طور پر نہ کر سکے تھے، جس کا ایک سبب تو یہ تھا کہ انہوں نے حکومت ہاتھ میں لیے ہوئے صرف 4 ہی سال گزرے تھے، اور دوسری بڑا وجہ قدامت پسند گروہ کی مخالفت تھی۔ نئے قانون کے مطابق ترکی فوج میں عیسائی اور یہودی بھی بھرتی کی گئے تھے۔ ان کی فوجی خدمت جس سے وہ اب تک بالکل بری تھے نہایت شاک تھی۔ چنانچہ جب لڑائی شروع ہوئی تو انہی عیسائی اور یہودی سپاہیوں نے دھوکہ دیا اور سب سے پہلے میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک تو عثمانی فوجوں کی تعداد اتحادیوں کے مقابلے میں یوں ہی کم تھی، دوسرے عیسائیوں اور یہودیوں کی غداری اور زیادہ نقصان پہنچا گیا۔ اتحادیوں نے جنگ کا مقصد سلطنت عثمانیہ کے عیسائی صوبوں کی اصلاح حال ظاہر کیا تھا، مگر حقیقتاً ان کی پیش نظر ذاتی اخراج تھی۔ چنانچہ یونان، کریٹ اور بحر اگیجین کے دوسرے جزیروں پر قبضہ کرنے کے علاوہ خود بر اعظم پر بھی اپنی سرحدوں کی توسیع کا خواہش مند تھا۔ بلغاریہ کو اس بلغاریہ عظمیٰ کی آرزو تھی، جس کا نقشہ صلح نامہ سان اسٹیفانو میں مرتب کیا گیا تھا۔ سربیا ان تمام علاقوں کو اپنے اندر شامل کر لینا چاہتا تھا جو اسٹیفن ڈوشن کے زمانے میں اس کے قدیم سلطنت کے جزو تھے۔ وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ اس کی مملکت کے حدود بحر ایجین اور بحر ایڈریاٹک کے ساحلوں تک پہنچ جائے۔ مونٹی نیگرو کی نظر البانیہ کے ایک حصہ پر تھی۔ 8 اکتوبر کو مونٹی نیگرو نے اعلان جنگ کر دیا تھا۔ بقیہ ریاستوں نے بھی 18 اکتوبر کو اعلان کر کے اسی روز اپنی فوجیں عثمانی مقبوضات کی طرف روانہ کی۔ جملہ کے سب سے زیادہ زور بلغاریہ کی طرف تھا، جس کا مقصد خود قسطنطنیہ پر قبضہ کرنا تھا۔ چنانچہ 18 اکتوبر کو بلغاری فوجیں تھریس میں داخل ہوئیں اور 22 اکتوبر کو کرک کلیسا اور 28 کو لولو برگاس کے مارکوں میں ترکوں کو شکست دی۔ عثمانی فوج نے شتلجہ کے حصار میں پناہ لی، جو قسطنطنیہ سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ بلغاریوں نے شکنجہ پر کئی حملے کیے، مگر نقصان اٹھا کر پسپا ہی ہونا پڑا اوسط نومبر تک، اور نہ کہ سوا تھریس کے اور تمام حصوں پر ان کا قبضہ ہو گیا۔
اس درمیان میں سربیا، مونٹینیگرو اور یونان نے بھی متحد فتوحات حاصل کر لی تھی۔ سروے کی فوجیں سرحد کو عبور کر کے قدیم سروے میں داخل ہوئیں، کمانوں کے میدانوں میں۔ 23 اکتوبر کو ترکوں سے مقابلہ ہوا۔ 2 روز تک جنگ جاری رہی۔ آخر میں ترکوں کو شکست ہوئی۔ صرفی فوجوں نے اسکوپ پر قبضہ کر لیا، جو ان کے قرون وسطی کے سلطنت کا پایا تخت تھا۔ اس کے بعد وہ مقدونیہ میں بڑھتی مناستر تک پہنچ گئی۔ دوسری طرف مونٹینیگرو کی فوجوں نے سکوتری کے زبردست قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یونانیوں کی فتوحات کا بھی یہی حال تھا۔ وہ بھی قریب کی ہر مارکہ میں کامیاب رہی۔ 8 نومبر کو یونانی فوجوں نے سالوینکا پر قبضہ کر لیا، مگر ان کی بحری فتوحات زیادہ اہم تھی۔ آخر نومبر تک بحر العجین کے تو تقریباً تمام عثمانی جزائر پر یونان کا قبضہ ہو گیا تھا۔ ترکی بحریہ کی کمزوری بڑی فوجوں کی حال سے بھی زیادہ افسوسناک ثابت ہوئی۔ ترکوں کی ان حیرت انگیز شکستوں پر تبصرہ کرتے ہوئے لارڈ ارویسلے لکھتا ہے، عثمانی فوجوں کی بدنظمی اور ابتری کے منجمفہ اور اسباب کے ایک سبب یہ بھی تھا کہ سامان رست کا انتظام مختلط نہ تھا۔ 3 4 روز تک فوجوں کا بغیر غذا کے رہ جانا کوئی استثنائی واقعہ نہ تھا، بلکہ عموماً ایسا ہی ہوتا تھا۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ یورپ کی اس جنگ میں عثمانی فوجوں میں بڑی تعداد دیہاتی عیسائیوں کی تھی، جو پہلی بار جبری طور پر بھرتی کیے گئے تھے۔ ان کی ہمدردی تمام تر دشمن کے ساتھ تھی، اور اس میں شبہ نہیں کہ ترکی صفوں کی ٹوٹنے کی وقت فوج کا انتشار اور فرار زیادہ تر انہی کے بھاگنے کی وجہ سے ہوتا تھا۔ جو لوگ باقی رہ جاتے تھے وہ اپنے گھروں کے بھاگ جاتے تھے۔ خالدہ ادیب خانم اپنی سوانح میں لکھتی ہیں، یہ نظمی کے لحاظ سے جنگ بلکان سے بڑھ کر کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے۔ حفظان صحت کا کوئی انتظام نہ تھا، اور خطوط مدافعت کے پیچھے انتظامات کی ابتری نہایت افسوسناک تھی۔ بھیڑیں گاڑیوں میں بھوکی مر رہی تھی، اور آٹا گوداموں میں سڑ رہا تھا، لیکن نصف میل سے کم ہی فاصلے پر لوگ فاقے سے جان دے رہے تھے۔ جب ترک فنا گزین قتل عام سے بھاگ کر سارے سیما قسطنطنیہ پہنچے، جب باہر سے آنے والوں اور فوج میں ہیضہ پھیلا، جب آبادی مسجدوں کے سین میں سردی کی شدت سے دم توڑتی دکھائی دے رہی تھی، تو قسطنطنیہ کی مصیبت کا منظر اتنا ہولناک تھا کہ خیالی معلوم ہوتا تھا۔ تو دوستو، آغاز جنگ میں دولِ عظمہ نے اعلان کیا تھا کہ خواہ کوئی فریق بھی کامیاب ہو، بلکان کی موجودہ حالت برقرار رکھی جائے گی۔ اس اعلان کا سبب یہ تھا کہ انہیں ترکی کی کامیابی کا قوی اندیشہ تھا، اور جس طرح 1897 میں انہوں نے ایک ایسے ہی اعلان سے یونان کی پشت پناہی کی تھی اور ترکوں کو یونانی فتوحات سے دستبردار ہونا پڑا تھا، اسی طرح ریاستہائے بلکان کا تحفظ بھی پہلے ہی سے کر لیا گیا تھا۔ لیکن جب خلاف توقع عثمانی فوجوں کو تقریباً ہر مارکہ میں شکست ہوئی اور دشمن حیرت انگیز طور پر کامیاب ہونے لگے، تو انہی زبانوں نے جو یہ اعلان کر چکی تھی اب اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور یہ کہا جانے لگا کہ بلکانیوں کو ان کی فتوحات سے محروم کر دینا ہرگز قرین انصاف نہیں۔ مسٹر اسکویتھ وزیر اعظم برطانیہ نے دولِ عظمہ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا، فرمایا، مشرقی یورپ کے نقشہ کو اثر نو مرتب کرنا ضروری ہے، اور فاتحین کو ان ثمرات سے محروم نہیں کرنا چاہیے جو اتنی گراں قیمت پر انہیں حاصل ہوئے ہیں۔ بقول خالدہ خانم، یورپ کے اخباروں نے بھی وہ لہجہ اختیار کیا گویا یہ قرون وسطی کی صلیبی جنگ تھی، جس میں صلیب ہلال پر غالب آئی۔ تو دولِ عظمہ کی تاریخ پر 3 دسمبر کو ترکی اور بلغاریہ اور سربیا کے درمیان
ایک عارضی صلح ہو گئی تھی، یونان اور مونٹینیگرو سے جنگ جاری رہی۔ اب تک جنگ کا نتیجہ یہ تھا کہ ترک مقدونیہ اور تقریباً تمام تھریس اور اپرائس سے خارج ہو چکے تھے۔ قسطنطنیہ کے علاوہ یورپ میں صرف اورونا یا نینا اور سکوتری پر ان کا قبضہ باقی رہ گیا تھا، لیکن یہ تینوں شہر بھی دشمن کے محاصرہ میں ہی تھے۔ تو دوستو ہم اسی جگہ پہ رکتے ہیں، اگلی قسط میں ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے سلطنت عثمانیہ کی۔ اللہ حافظ۔